حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کا حکم ہوا بھی مانتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبی شریف کے اندر آپ خطبہ دے رہے تھے، فرمایا کہ یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، پہاڑ کو لازم پکڑ۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام نہامت کے اندر، جو کہ 3 مہینے کی سفر تھا، اس زمانے کے اندر 3 مہینے کا سفر تھا، وہاں پہ جنگ، دشمن کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ جنگ کیسے ہو رہی ہے، تو دشمن حضرت ساریہ پر حملہ کرنے والے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ دریا جو پہاڑ ہے اس کو لازم پکڑ، پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، اگر تم نے پہاڑ کو چھوڑ دیا دشمن تم پہ حملہ کرے گا، تم شکست کھا جاؤ گے۔ حضرت ساریہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کی آواز کو سنا، پھر میں نے پہاڑ کو نہیں چھوڑا، پہاڑ کو میں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے دے رکھا اور اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کا حکم ہوا بھی مانتی ہے، تو آپ کی آواز کو ہوا نے حضرت ساریہ کی طرف پہنچا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی کرامات ہیں، آپ کے کئی فضائل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان عمر فراش اہل الجنہ، فرمایا کہ عمر عام انسان نہیں، عمر جنت کا چراغ ہے، عمر جنت کی روشنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو حضرت علی کے گھر چلے گئے، فرمایا کہ علی یہ تو نے حدیث بیان کی ہے، اس لیے کہ جو صحابہ ہوتے تھے ان کے کان ترستے تھے کہ کوئی ہمارے لیے یہ بات بتائے کہ ہمارے لیے حضور نے کیا کہا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں نے یہ حضور سے سنا ہے۔ کہا کہ علی لکھ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا۔ حضرت علی کی جھوٹی محبت کے دعویٰ دارو یہ سن لو، حضرت علی کی یہ الفاظ ہیں لکھے ہوئے، فرمایا کہ ھذا ما ضمن علی بن ابی طالب الرسول اللہ ان جبریل ان اللہ ان عمر فراش اہل الجنہ، فرمایا کہ علی اس بات کی ضمانت لکھ کر دے رہا ہے کہ علی کے کانوں نے مصطفیٰ سے سنا، مصطفیٰ نے جبریل سے سنا، جبریل نے خدا سے سنا، خدا بھی کہتا ہے کہ عمر جنت کا چراغ ہے، عمر جنت کی روشنی ہے، اگر عمر نہ ہو تو جنت کے اندر روشنی نہیں ہوتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، تو ان کا آپس کے اندر پیار تھا کہ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس کے اندر بڑے نرم دل ہیں۔ تو صحابہ کی آپس کے اندر کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تو یہ جو آج کل لوگ بیان کرتے ہیں معاذ اللہ حضرت عمر کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، یہ ان کی آپس کے اندر کوئی دشمنی نہیں تھی، اور حضرت تمام صحابہ کا آپس کے اندر پیار تھا، محبت تھا، آپس کے اندر اخلاص تھا، کہ اس لیے کہ آل رسول نے محبت صحابہ اور ادب صحابہ رسول اللہ سے سیکھا ہے، اور صحابہ نے آل رسول کا ادب اور ان کی محبت بھی رسول اللہ سے سیکھا ہے۔ جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر، حضور کے سامنے بیٹھ کر جنہوں نے تعلیم پائی ہے، تربیت پائی ہے، ان سے کیسے ممکن ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے اندر دشمنیاں تھیں، ان کے اندر حسد تھا، بغض تعینات تھا، معاذ اللہ۔ یہ جو لوگ ہیں جو دین اسلام کو خراب کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام کے دوسرے رخ کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، ورنہ صحابہ کے اندر کوئی دشمنی نہیں تھی، ان کے اندر پیار تھا، محبت تھا، ان کے اندر اخلاص تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اگر صحابہ کے درمیان کچھ ہوا بھی صحیح تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ حق ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کا یہی نظریہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں اپنی زبان بند رکھتے ہیں۔ جو کچھ ہوا وہ اللہ جانے، اس کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے، ہمیں ان کی اتباع کا، ہمیں ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بھائی آپ صحابہ کے افعال کی پیروی کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہدایت یافتہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دفعہ میں رسول اللہ کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو آسمان کے اوپر جتنے ستارے ہیں اس کی کتنی نیکی ہیں، کسی کی نیکیاں ہوں گی اتنی؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ آپ فرماتی میں نے دل میں کہا کہ وہ آپ میرے والد صاحب کا نام لیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی نیکیاں حضرت عمر کی ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے والد، کہا کہ حضرت عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، حضرت ابو بکر کی نیکی ایک طرف۔ تو وہ تو بڑی شان والے صحابہ تھے جن کے بارے میں حضور اللہ قرآن نے فرمایا
کُلًّا وعد اللہ الحسنى، تمام صحابہ عادل ہیں، سب کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی اور وہ صحابہ اللہ سے راضی ہیں. لہٰذا صحابہ کا محبت اس لیے کہ جو دو چیزیں امام الانبیاء کے غلاموں، ایک تو آل رسول کی محبت کا دعویٰ کرنا اور صحابہ سے بغض رکھنا، یہ رافضیت ہے. اور اصحاب رسول کی محبت کا دعویٰ کرنا اور آل رسول سے بغض رکھنا یہ خارجیت ہے. اور جس خوش نصیب کے سینے کے اندر آل کی محبت کے چراغ، اصحابہ کی محبت کے چراغ اکٹھے روشن ہو جائیں، یہی سنیت ہے. تو سنی وہ ہے جس کے سینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی محبت ہے، رسول اللہ کی آل کی بھی محبت ہے. سنی رسول اللہ کے صحابہ کا بھی ادب کرتا ہے، آپ کی آل کا بھی ادب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کا اور حضور کی آل کا ادب نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی اللہ علیہ وسلم.